أشهد أن محمدا رسول الله سب سے خوبصورت ترین مخلوق انسان ہے. یہ دو نعمتیں ہوں گی انسانوں پر. ویلکم کرتے ہیں، سواگت ہے، خوش آمدید جی آیا. دوستو یہ ہے آپ کا اپنا چینل پنجاب ٹی وی. سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر کے پائیں ہر اپڈیٹ کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول 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 الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعلى آل إبراهيم إنك حميد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم محترم قابل قدر بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی آسمان، زمین، جو کچھ زمین پر ہے، پرندے، جانور، پانی، پہاڑ، درخت، گھاس، جو زمین میں ہے، آسمان اور جو کچھ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا۔ یعنی انسان اشرف المخلوقات ہے، سارے مخلوقات سے بہترین مخلوق اللہ نے قرار دیا انسان کو۔ اللہ نے اس انسان کو بہت ہی خوبصورت شکل سے بنایا۔ جتنے بھی کائنات میں مخلوقات ہیں، سب سے خوبصورت ترین مخلوق انسان ہے۔ سب سے خوبصورت ترین مخلوق انسان ہے۔ یہ دو نعمتیں ہوں گی انسانوں پر۔ اللہ نے ایک نعمت انسانوں پر یہ کیا کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا۔ انسان اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، آسمان سے بارش برستا ہے اور زمین پر آ کر کے بارش کے ذریعے سے زمین اپنے خیرات پیداوار نکال دیتا ہے لوگوں کے لیے۔ جانوروں سے ہمارے فائدہ ہوگا، مکھیوں سے بھی ہمیں فائدہ ملے گا، ہر طرح جانور سے ہمیں فائدے ملتے ہیں۔ دوسری نعمت جو اللہ نے انسان پر کیا، انسان کو خوبصورت ترین شکل سے بنایا۔ جتنے بھی دنیا کے کائنات میں جتنے بھی مخلوق ہیں اللہ کے، سب سے خوبصورت ترین مخلوق انسان ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا۔ نمبر 3، اللہ نے انسان کو جو عزت دی اور جو نعمت انسان کو دی کہ انسان کو اللہ نے عقل دے دیا، سمجھنے کا قابل بنایا، اہل بنایا، جبکہ باقی مخلوقات ایسا نہیں ہے۔ صرف انسان اور جن ہے جن کو اللہ نے ان کو عقل دی، سمجھنے کا قابل بنایا، اہل بنایا۔
ہر چیز انسان سمجھتا ہے کہ میرے لیے کون سی چیز فائدے والی ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے، ضرر والا ہے۔ یہ 3 نعمتیں ہوں گی جو اللہ نے انسان پر کیا ہے۔ چوتھی نعمت اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا، آسمان سے قرآن نازل فرمایا۔ کس غرض سے، کیوں، کس وجہ سے؟ صرف ایک ہی مقصد کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول پیغمبر بنا کر کے بھیجا، ایک مقصد کے لیے، تاکہ انسانوں کو جنت کا راستہ بتلائیں، انسانوں کو جنت کے راستے کے بارے میں بتائیں، انسانوں کو خیر اور شر کے بارے میں بتلائیں، انسانوں کو جہنم کا راستہ بتائیں اور انسانوں کو جہنم کے راستے کے بارے میں بتائیں، جنت کے فائدے بتائیں، جہنم کے نقصان بتائیں۔ صرف اس ایک ہی غرض سے اللہ نے آسمان سے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ 4 نعمتیں ہیں، اور بھی بہت ساری نعمتیں اللہ کی ہے۔ نمبر 5 جو نعمتوں میں سے بہت عظیم نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو توفیق دی کلمہ پڑھنے کا، ہمیں توفیق دی مسلمان بننے کا، ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اسلام کو قبول کیا، ورنہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے کتنے لوگ ہیں جن کو اسلام کے بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی یہودی ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، فضل ہے کہ آپ کو توفیق دی، مجھے بھی توفیق دی، آپ کو توفیق دی کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے رسول کو مان لیا، قرآن کو مان لیا، رب کو مان لیا۔ یہ 5 نعمتیں بہت عظیم نعمتیں ہیں، یہ کوئی معمولی نعمتیں نہیں ہے۔ جس ذات نے ہم پر اتنا بڑا فضل کیا ہے، اتنا بڑا کرم کیا ہے، جس ذات نے ہمارے ساتھ اتنا احسان کیا ہے۔ اور ایک اور نعمت بھی بتا دوں، سب سے بڑی نعمت، عظیم نعمت، کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے رزق، مال حاصل کرنے کا اہل بنایا، ہمیں رزق بھی دیتا ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ یہ اللہ ہمیں کھلاتا پلاتا ہے۔ یہ 6 نعمتیں اللہ کی ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوا ہم پر، کتنا بڑا احسان ہے، اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے ہم پر۔ لیکن اللہ نے ہم سے جتنا بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے، ہوا بھی ایک نعمت ہے، یہ سورج بھی ایک نعمت ہے، سایہ بھی ایک نعمت ہے، صحت یہ بھی ایک نعمت ہے، آپ کو اللہ نے اولاد دی یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ نے آپ کو کسی کا محتاج نہیں بنایا، 3 ٹائم کا کھانا اپنے گھر میں کھاتے ہو سکون کے ساتھ، تھوڑا ہو یا کم ہو، اللہ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا آپ کو۔ کتنا بڑا فضل ہے اللہ کا، کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا۔ اس اللہ نے ہم سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے، مطالبہ ایک چیز کا ہے، اللہ نے اپنا بندوں سے ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ ظاہری بات ہے، جس رب نے ہم پر اتنا احسانات کیے ہیں، جس رب کا ہم پر اتنا بڑا فضل ہے، کرم ہے، ہر مسلمان اللہ سے محبت کرتا ہے، ہر مسلمان رب سے محبت کرتا ہے، ہر مسلمان جان کے قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، رب کی خاطر، رب کی رضا کی خاطر اپنی جان کی قربانی دیتا ہے، اولاد کی قربانی دیتا ہے، ہر چیز کی قربانی دیتا ہے۔ ہر مسلمان رب سے محبت کی خاطر، رب کی رضا کی خاطر
جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ہم جہاد پہ جاتے ہیں، اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، کیوں؟ رب کی رضا کے خاطر، رب سے محبت ہے، رب سے محبت ہے تو ہم اپنے جانوں کی قربانی دیتے ہیں۔ اللہ سے محبت ہے، ہر مومن کا، ہر مسلمان کا رب سے محبت ہے۔ جو مسجد میں آتا ہے 5 وقت نماز کے لیے کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ رب سے محبت ہے۔ جو زکوٰۃ دیتا ہے کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ رب سے محبت ہے۔ جو روزے رکھتا ہے کیوں رکھتا ہے؟ اس لیے کہ رب سے محبت ہے۔ صدقہ خیرات ہم کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رب سے محبت ہے، اسی لیے تو کرتے ہیں۔ ہر مومن کا اللہ سے محبت ہے، ہر مومن کا رب سے محبت ہے۔ اس رب نے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس نے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات کیے ہیں، اس رب کا بہت سارا فضل ہے ہم پر، کرم ہے ہم پر، اس رب نے ہمارے ساتھ بہت کچھ کیا، ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ اس رب نے جس سے ہم محبت بھی کرتے ہیں ایک چیز کا مطالبہ کیا۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم، اگر تم تحبون اللہ، تمہاری محبت ہے اللہ کے ساتھ، اگر تم رب کے ساتھ محبت کرتے ہو، رب کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو اور ہر چیز قربان کر دیتے ہو رب کے خاطر، دین کے خاطر، اللہ کی عزت کے خاطر، احترام کے خاطر۔ ہم قرآن کے خاطر بھی اپنے نذرانے پیش کرتے ہیں، قرآن کی عزت کرتے ہیں کیونکہ اللہ سے محبت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہاری محبت ہے اللہ کے ساتھ، فاتبعونی، ایک ہی مطالبہ ہے کہ رسول کے پیروی کرو، مطالبہ ایک ہی ہے، رسول کے تابع داری کرو۔ رسول کس؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے رسول بنا کر کے بھیجا؟ اللہ نے۔ کس کے فائدے کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا؟ ہمارے فائدے کے لیے۔ رسول کے پیروی میں دنیا میں بھی فائدے انسان کو ملتا ہے اور آخرت میں بھی فائدے ملتا ہے۔ سب سے عظیم فائدہ جو انسان کو ملتا ہے آخرت میں وہ جنت ہے، رسول کے پیروی سے جنت ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت سب کے سب جنت میں داخل ہوں گے، سب جنت میں جائیں گے، الا من ابا، مگر وہ جو جنت جانے سے انکار کرے۔ میری امت میں سب جنت میں داخل ہو جائیں گے، سارے امتی جنت میں جائیں گے، نبی کے امتی سب جنت میں جائیں گے۔ نبی نے فرمایا سوائے وہ جو جنت جانے سے خود انکار کرے۔ اب کون ہے مسلمان جو جنت جانے سے انکار کرتا ہے؟ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے پڑھا ہے، کیا وہ جنت جانے سے انکار کرتا ہے؟ کبھی نہیں کرتا ہے۔ تو نبی نے کہا میری امت سب جنت میں جائیں گے سوائے وہ جو جنت جانے سے انکار کرے۔ صحابہ نے پوچھا کون انکار کرتا ہے؟ انکار کون کرتا ہے؟ نبی نے فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی، جس نے میرے نافرمانی کی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس نے نبی کے نافرمانی کی گویا کہ اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ جو نبی کے نافرمانی کرتا ہے، رسول کا نافرمانی کرتا ہے، گویا کہ اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے بھی ایک ہی مطالبہ کیا تھا ہم سے، اگر تمہارے اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، میرے پیروی کرو۔ نبی نے فرمایا میرے پیروی کرو، اور نبی کے پیروی جو کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، جو نبی کے پیروی نہیں کرتا ہے وہ جنت جانے سے اس نے خود انکار کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس نے خود انکار کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تمہاری محبت ہے اللہ کے ساتھ فاتبعونی، تو نبی کے پیروی کرو۔
نبی کی اطاعت کرو، نبی کی ہر بات مان لو۔ ابھی میں بتاؤں گا اگلی بات کہ نبی کی اطاعت کیا چیز ہے۔ یہ ہم سنتے ہیں منبروں پر، علماء سے سنتے ہیں نبی کی اطاعت، نبی کے پیروی، نبی کی اطاعت، نبی کے پیروی، یہ ہے کیا چیز؟ اس سے مراد کیا ہے؟ جو نبی کے پیروی کرتا ہے اللہ ان کو دو چیزیں دے گا۔ اللہ نے ایک چیز کے مطالبہ کیا کہ نبی کے پیروی کرو، پیروی کر لیا، اللہ دو چیز دیں گے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ میرے بھائیوں، سارے کائنات کے نظام چلانے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، عالم الغیب ذات، وحدہ لا شریک ذات، وہ تجھ سے محبت کرے گا۔ دنیا میں تجھے اور کیا چاہیے؟ جس سے رب محبت کرے، جس سے رب راضی ہو جائے، جس سے مالک راضی ہو جائے، جس سے کائنات کے نظام چلانے والا راضی ہو جائے، اس سے محبت کرے، اس سے اور کیا چاہیے؟ ہر مشکلات میں تیرا مدد فرمائے گا، ہر مصیبت آزمائش سے تیرے لیے نکالنے کا راستہ بنا دے گا، تیرے ہر مشکل حل کر دے گا۔ جو تجھے مانگتا ہے رب تجھے دے گا۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے تو اللہ پھر ان کے مدد بھی کرے گا۔ یہ ہو گیا چیز نمبر ایک۔ اگر نبی کے تابعداری کی تو نمبر ایک کیا ملے گا؟ اللہ محبت کرے گا۔ نمبر دو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم دن رات، واللہ آپ لوگ ہر ایک سوچے کہ صبح جب ہم جاگتے ہیں اگلے صبح تک ہم کتنا گناہ کرتے ہیں، کتنا اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں اور کتنا نیکی کرتے ہیں۔ اگر کوئی قلم اٹھا کر کے لکھنا شروع کر دے، ہمارے گناہ، نافرمانیاں نیکیوں سے زیادہ نکلے گا۔ گناہ، نافرمانی نیکیوں سے زیادہ نکلے گا۔ اگر نبی کے پیروی ہے تو اللہ نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو جب گناہ معاف ہو جائے گا تو پھر آخرت میں جنت حاصل ہونا، جنت ملنا یقینی ہو گیا، جنت ملنا یقینی ہو گیا۔ رسول کے تابعداری کے فائدے، ایک اور آیت آپ لوگوں کو سناؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے حوالے سے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں ایک آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں اللہ اور رسول پر، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور نبی کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے عمل کو ضائع نہ کرو۔ جو نیکی اللہ بتائیں کہ نیکی ہے، رسول نے بتایا کہ نیکی ہے، وہ کرو، اس کا ثواب ملے گا۔ اگر اللہ نے نہیں بتایا کہ نیکی ہے، اللہ نے نہیں بتایا کہ رسول نے نہیں بتایا کہ نیکی ہے، اس بات پہ غور کرو۔ جو اللہ بتائیں کہ یہ نیکی ہے، رسول نے بتلایا کہ یہ نیکی ہے، وہ نیکی ہوگی، اس کا ثواب ملے گا۔ جو اللہ نے نہیں بتایا کہ نیکی ہے، رسول نے بھی نہیں بتایا کہ نیکی ہے، وہ قطعا نیکی نہیں ہوگی، وہ ثواب ہوگا نہیں۔ ہم جو لفظ ثواب استعمال کرتے ہیں، ثواب یعنی اجر، ثواب، اجر ثواب، اجر ثواب کس نیکی پر ملے گا؟ جو اللہ نے کہا کہ نیکی ہے، رسول نے کہا کہ نیکی ہے، اس پر اجر ثواب ملے گا۔ جو اللہ اور رسول نے نہیں کہا کہ نیکی ہے، نہ اللہ نے کہا نہ رسول نے کہا، وہ نیکی نہیں ہے، اس پر ثواب نہیں ملے گا، وہ عمل باطل ہوگا، ضائع ہوگا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، فرمایا واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کے، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عمل کو ضائع نہ کرو، اپنے عمل کو ضائع نہ کرو۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں، اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں،
اور آپ یہ سمجھتے کہ یہ نیکی کا کام ہے، تو سب سے پہلے دیکھو کیا اللہ نے کہا کہ نیکی ہے، رسول نے کہا کہ نیکی ہے؟ اگر کہا ہے وہ ثواب اور اجر کا کام ہے، اگر نہیں کہا وہ باطل ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اسلام یہ مجموعہ ہے، اسلام مجموعہ ہے، قرآن اور حدیث کا نام ہے یہ، یعنی جو اللہ نے بتایا وہ اسلام ہے، جو رسول نے بتایا کہ کرو وہ اسلام ہے، جو اللہ نے نہیں بتایا کہ کرو، رسول نے نہیں بتایا کہ کرو، وہ اسلام نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں نیکی بتایا ہے کہ نیکی کیا ہے، کون سا کام ہے نیکی، وہ بتا دیا۔ جو اللہ اور رسول نے بتایا وہ کرو، وہ نیکی ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ جو اللہ اور رسول نے نہیں بتایا کہ نیکی ہے، نہیں بتایا، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ نے کہا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے عمل کو ضائع نہ کرو۔ رسول کے مخالفت، اللہ کی مخالفت سے عمل ضائع ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا اس کا۔ اس لیے جو تمہیں کہے کہ یہ 1 روپیہ ادھر رکھو ثواب ملے گا، ان سے پوچھ لو کیا دلیل ہے۔ جو تمہیں کہے یہ کام کرو ثواب ملے گا، یہ کام کرو ثواب ملے گا، پوچھنا چاہیے نا کہ اللہ نے کہا کہ ثواب ملے گا، رسول نے کہا کہ ثواب ملے گا۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا، میں آپ لوگوں کو بتا دوں، دن میں 10 منٹ اپنا ہاتھ سر پہ رکھ لو، ایسا بہت ثواب ملے گا۔ دن میں 10 منٹ، ہر دن روزانہ 10 منٹ اپنا ہاتھ سر پہ رکھو، بہت ثواب ملے گا۔ آپ لوگ مجھ سے پوچھیں گے اللہ نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے کہ روزانہ اپنا ہاتھ سر پہ رکھو، بہت ثواب ملے گا؟ پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ آپ لوگ پوچھیں گے کہ یار کدھر کہا ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے، کدھر کہا کہ یہ ثواب کا کام ہے؟ یہ میں نے مثال سے آپ لوگوں کو سمجھا دیا کہ جو نیکی کا کام ہے، جس پر ثواب ملے گا، اجر ملے گا، ہر وہ کام جو اللہ نے کہا کرو، رسول نے کہا کرو، وہ ثواب کا کام ہے۔ جو اللہ اور رسول نے نہیں کہا کرنے کا، نہ اللہ نے کہا کہ کرو، نہ رسول اللہ نے کہا کہ کرو، وہ نیکی کا کام نہیں ہے، اس پر ثواب اور اجر نہیں ملے گا۔ یہ اسلام کا اصول ہے، یہ اسلام کا اصول ہے۔ اگر ہم اس اصول کو سمجھیں، اس پر غور کریں، ہمارے معاشرے کے 80% مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں، خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ کے پیروی، اطاعت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یہ اطاعت پیروی کرو، تابعداری کرو، یہ ہے کیا چیز؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ایک ہدایت آ جائے، ہدن کا مطلب ہے ہدایت آ جائے۔ اللہ نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم، پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے، وہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن اور رسول اللہ، وہ آ جائے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جس نے میری ہدایت کے اتباع کی، یعنی قرآن اور حدیث، قرآن اور رسول اللہ کی اتباع کی، فَلَا يَضِلُّ، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، وَلَا يَشْقَى، اور کبھی بھی بدبخت نہیں بنے گا، کبھی نہ بدبخت بن سکتا ہے نہ گمراہ ہو جائے گا۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میری یاد سے اعراض کیا، قرآن سے اعراض کیا، نبی سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو منہ پھیرے گا قرآن سے، جو منہ پھیرے گا حدیث سے،
جو قرآن اور حدیث کے یعنی قرآن اور رسول اللہ کے نافرمانی کرے گا، اطاعت نہیں کرے گا، تو فرمایا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن، قیامت کے روز اللہ اس کو اندھا، نابینا، اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ آپ غور کریں، یہاں دنیا میں بھی سزا نبی کے نافرمانی، نبی کے نافرمانی پر دنیا میں بھی سزا، آخرت میں بھی سزا۔ دنیا میں کیا سزا اس کو ملے گا کہ اللہ رب العالمین اس کی زندگی تنگ کر دے گا۔ روزانہ گھر میں جھگڑے، بیوی کے ساتھ جھگڑے، بچے نافرمان، بچی نافرمان، بچی بھاگ گئی ہے، اور کاروبار میں اس فلان کے ساتھ جھگڑا، فلان کے ساتھ جھگڑا، فلان کے ساتھ جھگڑا، عدالتوں کا چکر، یہ اور وہ۔ کیا یہ زندگی تنگ نہیں ہوئی؟ جس کے گھر میں خوشی نہ ہو، گھر میں سکون نہ ہو، باہر اس سے سکون نہ ملے، خوشی نہ ملے، اس کی زندگی تنگ ہے کہ نہیں؟ بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، شوگر کا بیمار ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کا بیمار ہو جاتا ہے، کس وجہ سے؟ ٹینشن کی وجہ سے۔ ٹینشن کس وجہ سے ہے؟ اللہ نے ان کی زندگی ان کے لیے تنگ کر دی۔ رسول کے تابع داری سے اس نے منہ پھیر لیا۔ رسول کے تابع داری میں خیر ہے، بلائی ہے، کامیابی ہے، سکون ہے، خوشی ہے۔ رسول کے نافرمانی میں زندگی تنگ ہو جائے گی، ایک کڑے سے نکلے گا، دوسرا کڑے میں گر جائے گا۔ ہمارے علاقوں میں امن نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ فساد ہے، بگاڑ ہے، قتل ہے، غارت ہے، کسی کا مال محفوظ نہیں، کسی کا جان محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں، ناموس محفوظ نہیں۔ یہ عذاب نہیں ہے؟ یہ عذاب ہم پر کیوں مسلط ہے؟ ہم کیوں اس عذاب میں مبتلا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے رسول کے نافرمانی کی ہے، ہم رسول کے نافرمان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پیروی کرو، ان کے بات مانو۔ میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں، آج ایک مثال سے وضاحت کروں گا۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب کے سب اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اسلام کو تھام لو، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے اپناؤ۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو، اختلاف نہ کرو، اختلاف نہ کرو، فرقہ بازی نہ کرو۔ اختلاف آ جاتا ہے، دیکھو نا، ایک مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں یہ صحیح ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح ہے، یہ اختلاف ہے، لیکن تفرقہ نہ کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ جب ہم اختلاف کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیتے ہیں، جھگڑتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، مار پیٹ پہ آتے ہیں۔ کیوں؟ اختلاف ہو گیا، ہمارے اندر برداشت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یار، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا یہ نظریہ ہے، ٹھیک ہے، میرا یہ نظریہ، کوئی مسئلہ نہیں یار، ہم نے اختلاف نہیں کرنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ ہم جھگڑے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیتے ہیں، اور بسا اوقات یہ اختلاف کہاں تک جاتا ہے؟ گولی چلانے تک پہنچ جاتا ہے، قتل تک پہنچ جاتا ہے۔ کیا یہ رسول کی تابع داری ہے؟ اختلاف میں برداشت نہ کرنا یہ رسول کی تابع داری نہیں ہے، یہ رسول کی پیروی نہیں ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے منہ پھیر لیتے ہیں، سلام نہیں کرتے ہیں، ناراضگی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ آپ کا سلام کرنا دل سے، السلام علیکم، سلام لینا، تیمارداری کے لیے جانا، اگرچہ آپ کا اس سے اختلاف ہے، یہ الگ رکھو، وہ الگ رکھو۔ اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، میرے رشتہ دار ہے،
میرے خونی رشتہ دار ہے، میں رشتہ داری کی وجہ سے آپ کے پاس آتا ہوں، آپ سے ملتا ہوں، تیمارداری کرتا ہوں، لیکن وہ اختلاف الگ ہے۔ ہم اختلاف کی وجہ سے، اور پھر وہ دنیاوی اختلاف اکثر دنیا کے اختلاف ہے، عہدے کا اختلاف ہے، کسی دنیاوی پیسوں کا معاملہ ہے، جائیداد کا معاملہ ہے، اور ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے فیصلے شریعت کے مطابق حل کریں کہ شریعت کے جو اصول ہے واضح اصول ہے، تو یہ اختلاف بھی ختم ہو جائے گا، یہ تفرقے بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک علاقے کے لوگ 3-4 گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، ایک ہی برادری کے لوگ 3-4 گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ یہ اختلاف، یہ تفرقہ بازی، یہ بے خیری، بے برکتی کا سبب ہے۔ آپ کے علاقے سے اللہ خیرات، بھلائی، برکات اٹھا لے گا۔ آپ کا اتفاق، آپ کا اتحاد، آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا، حدود میں رہنا، اللہ اپنے برکتیں نازل فرمائے گا، خیرات نازل فرمائے گا اللہ۔ آپ کے علاقے سے جو بد انتظامیہ ہیں، جو فساد ہے، جو بے امنی ہے، بد امنی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعداری کا معنی کیا ہے، پیروی کا معنی کیا ہے؟ کہ نبی کے ہر بات کو مانا جائے، ہر بات قبول کیا جائے، ہر بات کو مان لو، اس پر عمل کرو۔ کبھی کبھی انسان سے سستی ہو جاتی ہے، بے عملی ہو جاتی ہے، لیکن انسان دل میں اللہ سے عہد کرے کہ اللہ جب تک زندگی ہے تیرے اور تیرے رسول کی تابعداری کرتا رہوں گا، پیروی کرتا رہوں گا، اللہ نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ جہاں میرے بس نہیں ہے، میں مجبور ہوں، آپ سے معافی مانگتا ہوں یا اللہ۔ یہ عہد کرو اللہ کے ساتھ، اللہ جب تک زندہ ہوں تیرے اور تیرے رسول کی ہر بات مانوں گا، اس پر عمل کروں گا۔ اللہ جہاں میں بے بس ہو جاتا ہوں، میرے اختیار نہیں رہے گا، وہاں اللہ تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، بخشش طلب کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن یہ سچے دل سے 5 وقت کی نماز، کیا یہ مشکل ہے پڑھنا؟ جماعت کے ساتھ کوئی مشکل نہیں۔ ہاں اگر آپ زمیندار ہیں، پانی لگاتے ہیں، اس طرح مجبوری ہے، پانی نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اب یہاں مجبوری ہے۔ یہ کیا ہے؟ مجبوری ہے۔ پھر جیسے ہی آپ کو ٹائم مل گیا، نماز پڑھو اور اللہ سے کہو اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں تھا، میرے بس میں نہیں تھا، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ کیا ہم نے میں صرف ایک مثال، 5 وقت نمازوں میں 5 وقت فرض نماز ہم نے رسول اللہ کے تابعداری کی ہے؟ اپنے گریبان میں ہر ایک دیکھ لے۔ اللہ سے محبت ہے سب کا، تو نبی نے فرمایا اگر محبت ہے میرے تابعداری کرو۔ اگر ہم رسول کے تابعداری نہیں کرتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، تو کیا ہم اس دعوے میں سچے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے؟ کیا اس دعوے میں ہم سچے ہیں؟ سوچو اس بات پر۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ نے ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے اور جواب دینا پڑے گا۔ کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ نے مال بھی دیا، اولاد بھی آپ کو دیے ہے، اللہ نے کمانے کا اہل بنایا ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی سرکاری ملازم ہے، کوئی زمیندار ہے، کون ہے ہم میں سے جو ہمارے پاس بیٹھے ہوئے جن کے پاس 3 ٹائم کا کھانا نہ ملے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے بہت کرم کیا، بہت فضل کیا ہے۔ تو اللہ ایک سوال کرے گا کہ روزی بھی میرے کھاتے تھے، پانی بھی میرے پیتے تھے، ہوا بھی میرے سونگھتے تھے، سب کچھ میں نے تجھے دیا تھا، اولاد بھی میں نے دیے ہیں، 5 وقت کی نماز کیوں ضائع کیا؟ کیا جواب دو گے؟ معمولی باتوں پر ہم ناراض ہو جاتا ہے، پھر ناراضگی جو ہے نا، ہم ایک دوسرے سے تعلقات بھی توڑ دیتے ہیں اور مسجد بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھو، یہ اللہ کا فرض ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ یہ تیرا فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ میرا جھگڑا ہے، اس کے ساتھ میرا جھگڑا ہے، یہ الگ ہے، اس سے اختلاف یہ الگ ہے، لیکن یہاں اللہ کا گھر ہے، اللہ کے لیے آ جاؤ، نماز پڑھو۔ میرے مسلمان بھائیوں، رسول اللہ کی اطاعت انتہائی ضروری ہے۔ آخر میں آپ لوگوں کو ایک بات سمجھاؤں گا، غور سے سنیے اور سمجھے۔
میری بات نہ مانیں، میری بات قبول نہ کرو، نہ مانو، لیکن غور سے سنیے اور اس پر غور کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال رسول رہے، اللہ نے مبعوث کیا، 13 سال مکے میں گزارے، 10 سال مدینے میں گزارے، 23 سال۔ کسی سے بھی پوچھ لے، یہ ایک سوال کرے۔ سوال نمبر 1، نبی کا میلاد منانا، نبی کا میلاد منانا، خوشیاں کرنا، کیا یہ نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے یا نہیں؟ پہلا سوال غور سے سنیے، ہر ایک سے پوچھے کیا یہ نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے؟ اگر وہ کہ ہاں، ان کو بول دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال زندہ رہے، 23 سال، کوئی ایک سال انہوں نے 12 ربیع الاول کا عید میلاد منایا؟ غور سے کوئی ایک سال جلوس نکالا ہوگا، خوشیاں منائی، جس طرح عید میں خوشیاں مناتے تھے، نئے کپڑے پہنے، خوشیاں منائے، جلوس منائے، کھانے نظر نیاز پیش کرے، ایک سال نبی نے منایا؟ ان سے پوچھ لے، مجھے حوالہ لکھ کے دو، حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، کس کتاب میں ہے کہ نبی نے اپنا 12 ربیع الاول کو جو ہے نا پیدائش کا جو سالگرہ ہے یا جو عید میلاد ہے وہ منایا ہے؟ بس صرف ایک سوال کرو۔ ہر ایک کہتا ہے کہ عید میلاد منانا یہ ثواب ہے، نیکی ہے، یہ ہر ایک کہتا ہے۔ بس ایک سوال کرو، کیا اللہ نے قرآن میں کہا ہے اتنا بڑی نیکی؟ کہتے ہیں عیدوں کا عید، یعنی 2 عید ہے ہمارے پاس، اس سے بھی بڑا ہے۔ عیدوں کا عید کا معنی یعنی جو ہمارے پاس 2 عید ہے ان سے بھی یہ بڑا ہے، بڑا عید ہے۔ تو سوال کرو، عید 2 عید کے بارے میں ہمیں تو بتا دیا، قرآن حدیث نے بتایا، کیا یہ جو بڑا عید ہے اللہ نے کہاں کہا، رسول نے کس حدیث میں فرمایا؟ نبی نے 23 سال میں کوئی ایک سال یہ عید میلاد منایا؟ بس صرف ایک سوال کرو، جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے کہا میری بات نہ مانے، قبول نہ کرو، لیکن اس پر سوچو، غور کرو۔ ایک سوال ہے۔ پھر اس کے بعد ابو بکر کا دور خلافت 2.5 سال رہا۔ کیا ابو بکر نے، یعنی صحابہ، دیکھو نا، صحابہ ہم سے پکے مومن تھے کہ نہیں؟ بالکل تھے۔ ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے اللہ و رسول کے ساتھ یا نہیں؟ بالکل تھے، ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ ابو بکر کا 2.5 سال دور خلافت میں کوئی ایک سال انہوں نے منایا؟ اس کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 10 سال رہا، 10 سے بھی زیادہ، کوئی ایک سال عید میلاد منایا؟ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت بھی 10 سال کے قریب رہا۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت۔ کیا یہ صحابہ، کیا یہ اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتے تھے؟ یقیناً کرتے تھے، ہم سے زیادہ کرتے تھے، کیوں نہیں منایا؟ ہر مسجد میں مولوی کہتا ہے مناؤ، ثواب ہے، نیکی ہے، اس میں جو پیسے خرچ کرے گا یہ ثواب ملے گا، یہ ثواب ملے گا۔ اللہ کے بندو، صرف ان سے ایک سوال کرو کہ یہ اتنا ثواب والا کام، اتنا بڑا ثواب والا کام، نیکی والا کام اللہ نے کہاں کہا، رسول نے کہاں فرمایا؟ کیا صحابہ نے یہ کیا؟ کیا صحابہ نے یہ کیا؟ کوئی مثال ہے؟ اگر ہے ان کے بول دو، حوالہ دے دے کہ جس طرح آج کل ہم مناتے ہیں، جلوس ہے، محفلیں ہیں، ذکر و نعتوں کا جو ہے نا محافل ہوتے ہیں، جو ہے نا وہ خوشیاں مناتے ہیں، اس طرز پر یا میلاد منانا کا ذکر کئی حدیث میں ہے، قرآن میں ہے؟ صحابہ نے کیا؟ کیونکہ ہم نیکی کو سمجھتے ہیں، یہ نیکی ہے۔ دیکھو، یہ لاؤڈ اسپیکر میں استعمال کرتا ہوں، اس کو ثواب کا کام ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے؟ نہیں۔ ہم گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ بس میں سفر کرنا ثواب ہے؟ نہیں کہتا ہے۔
کوئی کہتا ہے کہ ٹریکٹر چلانا ثواب کا کام ہے، نہیں کہتا، یہ تو دنیاوی معاملات ہے. دنیاوی معاملات میں جتنا مرضی انسان کرے، جتنا مرضی استعمال کرے. ہماری بات ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ چیز ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے. پھر سوال ہوتا ہے کہ دلیل پیش کرو. دیکھو، اگر میں کہوں، غور سے سنیے، اگر میں کہوں کہ بس میں سفر کرنا ثواب کا کام ہے، تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کدھر ہے یہ؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے، کدھر ہے یہ؟ یہ دنیاوی معاملات ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، دیکھو ثواب اور نیکی یہ اللہ و رسول بتائیں تو نیکی ہے، اگر وہ نہ بتائے تو کیسے نیکی ہوگی؟ خود ہی سوچیں آپ لوگ. تو میرے مسلمان بھائیوں، آخر میں آپ لوگوں سے صرف ایک ہی عرض ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ نے ہم پر بہت احسانات کیے ہیں، اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے. یقین کرے آپ سارا سال، سارا زندگی روزے رکھے اور ساری راتیں قیام کرے، تہجد پڑھے اور آپ نہ سو جائیں، تب بھی ہم اللہ رب العالمین کی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے. واللہ نہیں کر سکتے. صرف یہ جو صحت اللہ نے آپ کو دی ہے اس کا شکریہ ہم نہیں، صرف یہ جو آنکھیں آپ کو دی اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. تو میرے مسلمان بھائیوں، پھر کوشش کریں، اللہ سے ایک عہد کرے، وہ اللہ تو ہمارا رب ہے، آپ سے محبت ہے، جب تک زندگی ہے اللہ تیرے اور تیرے رسول کے تابع داری کروں گا. جہاں اللہ میرے بس نہ چلے، جہاں میرے اختیار سے باہر ہو جائے مسئلہ، اللہ تجھ سے مغفرت طلب کرتے، بخشش طلب کرتے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کے توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، وما اتاکم الرسول، جو بھی تمہیں رسول دیں، جو حکم تمہیں رسول دیں، فخذوہ، اس سے لے لو، اپناؤ. وما اتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دے، یہ کون فرماتے ہیں؟ یہ اللہ فرماتا ہے، یہ اللہ کا ارشاد ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں، وما اتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دے، جو تمہیں رسول دے، جو حکم تمہیں رسول دے اس کو لے لو. فخذو کا معنی یہ ہے لے لو، یعنی اپناؤ، اس پر عمل کرو، یہ معنی ہے. اور اگر رسول نے نہیں دیا کوئی چیز، ہمیں بتایا نہیں کہ ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، پھر اس کو چھوڑنا ہے، اس کو چھوڑ دو. وما نہاکم عنہ، اور جس سے تمہیں رسول روکے، فانتہوا، اس سے روک جاؤ. ہمیں اللہ اور رسول نے ظلم سے منع کیا، ظلم نہ کرو، کیا ہم روکے ہیں ظلم سے؟ ہمیں رشوت لینے سے منع کیا، کہ ہم روکے ہیں رشوت لینے سے، دینے سے؟ ہمیں سود لینے دینے سے منع کیا، کہ ہم روکے ہیں؟ ہمیں ناانصافی کرنے سے منع کیا، کہ ہم ناانصافی سے روکے ہیں؟ ہمیں بدزبانی سے منع کیا ہے، گالم گلوچ سے منع کیا ہے، کہ ہم روکے ہیں؟ ہمیں غصہ کرنے سے منع کیا، کہ ہم روکے ہیں؟ معمولی اختلاف پر ہم جھگڑے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان سے پکڑتے ہیں. غصے سے ہمیں اسلام نے منع کیا، کہ ہم روکے ہیں؟ وما نہاکم عنہ، جس چیز سے رسول تمہیں منع کرے، فانتہوا، اسے روک جاؤ. ہمیں دھوکے سے منع کیا ہے، کہ ہم روکے ہیں دھوکے سے. ہمیں خیانت کرنے سے منع کیا ہے، کہ ہم خیانت سے روکے ہیں. میرے مسلمان بھائیوں، کل قیامت کے دن یہ مراحل، قیامت کے جو مراحل ہے انتہائی خطرناک ہے. قیامت کے مراحل اور مناظر انتہائی خطرناک ہے. اس لیے اب موقع ہے، سدھر جاؤ،
رب نے تجھے دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، سدھر جاؤ، اللہ کی طرح، اللہ اور رسول کی طرف آ جاؤ، اپنے معاملات اسلام کے مطابق اپناؤ، اسلام کے مطابق اپناؤ۔ خاص کر کے خواتین کے بارے میں ظلم سے منع کیا، بیوی کو طعنہ دینا، برا بھلا کہنا، مار پیٹ کرنا، یہ حرام ہے، یہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ یہی ہے۔ پھر بیویوں کو اللہ نے، خواتین کو منع کیا، شوہر کے نافرمانی سے منع کیا، رسول نے منع کیا شوہر کے نافرمانی نہ کرے، شوہر کے پہ اطاعت کرے، شوہر کی بات مانے، صبر کرے۔ کیا خواتین روکے ہیں ہمارے مسلمان خواتین؟ یہ اسلام ہے، یہ اللہ نے یہ اسلام نازل کیا ہے اس لیے کہ ہم اس کو اپنائیں، اور یہی اسلام ہمیں لے کے جاتا ہے جنت تک۔ اسلام سے نکل گیا، چھوڑ دیا تو جہنم ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کے توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنے رحمتیں نازل فرما دے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو مشکلات، آزمائشوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کرنے کے توفیق دے، اسلام پر عمل کرنے کے توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہماری جتنے بھی نیکیاں اس کو قبول فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، واقم الصلاۃ۔